العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ تمام کو خطاب ایک ہی لفظ سے کیا، حاضرین محفل۔ محفل نبی کی محفل ہے، اور نبی کی محفل میں جو حاضر ہو گیا وہ معمولی آدمی نہیں ہے، خدا نے اسے چن لیا، لہذا نبی کی محفل میں پہنچا دیا۔ دنیا میں محفلیں تو بہت ہوتی ہیں، مگر نبی کی محفل یہ وہ محفل ہے جو کائنات میں سب سے پہلے سجائی گئی۔ اس محفل میں مخاطب رب تھا تو مخاطب انبیاء کرام تھے۔ جب یہ عالم رنگ و بو پیدا ہی نہیں ہوا، عناصر اربعہ کا یہ عالم شہادت پیدا ہی نہیں ہوا، صرف روحوں کا عالم تھا۔ عالم ارواح میں مولا تعالیٰ نے محفل مصطفیٰ کو سجایا، جس کا ثبوت قرآن مجید سے ہمیں ملتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے تمام نبیوں کو اکٹھا کیا، تو اس محفل میں صرف اور صرف انبیاء کرام تھے، کوئی غیر نبی نہیں تھا۔ عالم ارواح، روحوں کا عالم، ابھی جسموں کی تخلیق نہیں ہوئی، تمام نبیوں سے اللہ نے عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں، کتاب دے دوں، نبوت دے دوں، نبی بنا دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے، مصدق لما معکم، جو نبوت تمہارے پاس ہے اس نبوت کی وہ تصدیق کرے گا، یعنی تمہارے نبی ہونے کو سچا بتائے گا، تمہاری نبوت پر انڈارسمنٹ کر دے گا، تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو تم ضرور بضرور اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس رسول کی مدد کرو گے۔ ایک رسول کے بارے میں جملہ نبیوں سے عہد لیا جا رہا ہے، تو سارے انبیاء سے خطاب ہے، مگر اس خطاب میں ایک رسول نہیں ہے، کیونکہ خطاب کا عنوان ہی وہ رسول ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری طرف آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کی ارواح موجود ہیں۔ تو اس موقع پر کیا ہوا؟ سارے نبیوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب کہ یہ زمانہ ہی شروع نہیں ہوا تھا۔ رات اور دن، سورج نکلنے کے بعد ہی رات اور دن میں امتیاز ہے، سورج ہی پیدا نہیں ہوا، جسموں کا عالم پیدا نہیں ہوا، عالم ارواح۔ تو عالم ارواح میں تمام نبیوں کی روحوں کو اللہ نے ایک جگہ اکٹھا کیا، تو ہر نبی کی روح چمکنے والی روح، ہر نبی کی روح میں نورانیت،
تو سارے انبیاء کم و بیش 1,24,000 انبیاء جب موجود تھے تو نورانیت کا عالم کیا ہوگا، چمک کا عالم کیا ہوگا۔ مولا تعالیٰ نے تمام نبیوں کو اکٹھا کر کے ایک محفل سجا دی، نبیوں کی محفل، اور جب یہ محفل سج گئی تو مہمان خصوصی کے طور پر یا روح روان محفل کے طور پر پروردگار نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو حاضر کیا۔ جب حضور کی روح آئی تو حضور کی روح مبارک کی نورانیت نے تمام نبیوں کی نورانیت کو گویا ختم ہی کر دیا۔ نورانیت ختم نہیں ہوئی مگر حضور کی اعلیٰ نورانیت کے سامنے ان کی نورانیت ماند پڑ گئی۔ جیسے کوئی اندھیرے میں موم بتی سلگائے کھڑا ہوا ہے، اچانک کوئی مرکیوری لائٹ لے کے آ گیا، تو مرکیوری لائٹ آئے گا تو یہ موم بتی، یہ شمع سلگنے کے باوجود بجھی ہوئی معلوم ہوگی، سلگ رہی ہے مگر بجھی معلوم ہو رہی ہے۔ تو تمام نبیوں کی ارواح جب مان پڑ گئیں تو ان نبیوں نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ اے پروردگار، یہ کس کا نور ہے جس نے ہمارے انوار کو غائب کر دیا، یہ کس کا نور ہے جس کے تجلی کرتے ہی ہماری روحوں کے جلوے گویا غائب ہو گئے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ تمہارا امام، تم سب سے افضل و برتر میرا محبوب محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حوالے کے لیے میں آپ کو حوالہ کیے بغیر دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا ہوں۔ مواہب لدنیہ پڑھ لیجئے، معتبر کتاب ہے۔ تو اس وقت پروردگار عالم نے عہد لیا۔ اللہ عہد لینے والا ہے، نبیوں سے عہد لیا جا رہا ہے، جس کی خاطر عہد لیا جا رہا ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے بارے میں عہد لیا جا رہا ہے، معہود عنہ نبی ہیں، معہود الیہ انبیاء کرام۔ اور کیا عہد لیا جا رہا ہے؟ تم کو جب میں دنیا میں بھیجوں گا، عالم اجسام میں بھیجوں گا، عالم رنگ و بو میں بھیجوں گا، تو تم جب دنیا میں جا کر میرے دین کی تبلیغ کرو گے، میرے دین کی اشاعت کرو گے، اگر یہ رسول تمہارے زمانے میں آ جائے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد بھی کرو گے۔ اور عہد جو لیا جا رہا ہے، عہد کے اندر تاکید پر تاکید ہے۔ عربی قواعد سے جو واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ لام تاکید ہے، نون ثقیلہ بھی برائے تاکید ہے۔ اگر تاکید کے بغیر بات ہوتی تو یوں کہہ دیا جاتا کہ انتم تؤمنون به وانتم تنصرونہ، تؤمنون به وتنصرونہ، مگر پروردگار عالم نے بات کو مؤکد کر دیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اب انبیاء کرام سے اتنی تاکید کے ساتھ عہد لینے کی کیا ضرورت ہے؟ انبیاء کرام تو عہد کے پکے ہیں۔ یاد رکھیے، نبیوں سے عہد لینے کی خاطر تاکید کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ کی عظمت بتانے کے لیے تاکید کی ضرورت ہے۔ میرے مصطفیٰ اتنی عظمت والے ہیں، اتنی اہمیت والے ہیں کہ میں نبیوں کو بھیجوں گا اور ہر نبی میرے نبی کے خیال میں مگن رہے گا۔ تو سارے نبیوں نے دنیا میں آ کر ایک طرف اللہ کی الوہیت کا پیغام سنایا ہے تو دوسری طرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام بھی سنایا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔
قال، یہ عہد لینے کے بعد اللہ نے کہا اقررتم واخذتم علی ذالکم مصری، پورا خطبہ ہے، ایک کانورزیشن ہے، ایک مکالمہ ہے اللہ اور اس کے نبیوں کے درمیان، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان مکالمہ ہے۔ مکالمے کا موضوع ذات مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تب انبیاء کرام سے اللہ نے پوچھا اقررتم، کیا تم لوگوں نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، میں جو ذمہ داری تمہیں دے رہا ہوں، کیا اس ذمہ داری کو تم لوگوں نے سنبھال لیا؟ کیا تم پوری امانت داری کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی مدد کرو گے؟ قالوا، تمام نبیوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا، ہم نے اقرار کیا۔ قالوا اقررنا، قال، پھر اللہ نے کہا، اللہ نے کہا، نبیوں نے جواب دیا، پھر اللہ نے کہا، نبیوں نے جواب دیا۔ مکالمہ ہے، ادھر اللہ کلام فرما رہا ہے، انبیاء جواب دے رہے ہیں، مگر موضوع سخن، موضوع گفتگو کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال، اللہ نے کہا فاشہدوا، دیکھو تم گواہ بن جاؤ، یعنی یہ کہ نبی کے اقرار پر دیگر سارے انبیاء گواہ ہیں، اسی طرح ہر نبی پر دیگر سارے انبیاء گواہ ہیں۔ فاشہدوا، تم لوگ گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ قرآن کی آیت ہے، واقعہ کب ہوا؟ عالم اجسام میں نہیں ہوا، عالم ارواح میں ہوا۔ تو عالم ارواح میں نبی کی نبوت پر نبیوں سے اقرار لیا گیا، پھر عالم اجسام میں ایک رات مقرر کر دیا، شب معراج۔ اس رات تمام نبیوں کو پہلے ہی بیت المقدس میں پہنچا دیا، تو وہاں روحوں کے ساتھ تھے، یہاں جسموں کے ساتھ آئے، جسموں کے ساتھ آئے۔ عالم ارواح میں نبی کا مقام جتا دیا، پھر عالم ارواح، عالم اجسام میں جسموں کا جو عالم ہے، اس میں نبی کا مقام یوں جتایا کہ سارے انبیاء موجود، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے۔ از آدم تا عیسیٰ علیہم السلام، سب کے سب منتظر ہیں، انتظار کر رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، اور جو امامت کا مصلی تھا، امام کی جو جگہ تھی، وہاں پر جبرائیل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، حضور نماز پڑھاتے ہیں امام بن کر، اور سارے انبیاء از آدم تا عیسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء دنیا میں آ چکے تھے، ان تمام کو اللہ نے مقتدی بنا دیا۔ اب مقتدی بن کر انہوں نے کیا کیا؟ پہلے تو اس بات کا اظہار کیا کہ ہم اس نبی کی نبوت پر، بلکہ اس نبی کی امامت پر ایمان لے آئے۔ پھر نبی کی مدد کرنا، مدد کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کمزور کی مدد کرو، کوآپریشن کو بھی مدد کہتے ہیں۔ مدد کرنے کا مطلب ساتھ دینا، جیسے کوئی کہتے ہیں کہ بھائی میں ایک جلسہ کر رہا ہوں، ذرا آپ مجھے ساتھ دو۔ ساتھ دینے کا مطلب کوآپریٹ کرنا۔ تو نبی کا ساتھ دو، نبی رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، نبی سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، نبی قیام کرے تو سارے انبیاء قیام کریں۔ تو تمام نبیوں کا قیام مصطفیٰ کے تابع ہو گیا، تمام نبیوں کا رکوع مصطفیٰ کے تابع ہو گیا، تمام نبیوں کا سجدہ مصطفیٰ کے تابع ہو گیا،
تمام نبیوں کی نماز نماز مصطفیٰ کے تابع ہو گئی، تمام نبیوں کی عبادت مصطفیٰ کے تابع ہو گئی۔ تو عالم ارواح میں مقام مصطفیٰ کو واضح کیا، وہاں ایک محفل قائم کی، ایسی پاکیزہ محفل کہ معصوموں کی محفل ہے، نبیوں کی محفل ہے، پاکیزہ ہستیوں کی محفل ہے، بے گناہ ہستیوں کی محفل ہے، خدا کے فرما بردار بندوں کی محفل ہے۔ اس محفل کو پروردگار عالم نے ایسا تقدس دیا، ایسی عظمت دی کہ صرف انبیاء تھے، اولیاء بھی شامل نہیں ہو سکے، اولیاء بھی اس محفل میں نہیں، عالم ارواح کی۔ حالانکہ ارواح تو پیدا ہو چکی تھی، روحوں کا عالم، جسموں کا عالم، دونوں عالموں میں کتنا عرصہ ہے۔ ایک حدیث ہے، خلقت الارواح قبل ان تخلق السماوات والارض بألف عام، آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 2000 برس پہلے روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، روحوں کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ ہماری جو پیدائش کی تاریخ ہے، جسے لوگ یہاں پر جنم دن کہتے ہیں، یہ جسم کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ روح تمہاری کب پیدا ہوئی بتا نہیں سکتے، روح اس وقت پیدا ہوئی جب کہ کیلنڈر ہی نہیں تھا، تو کون سی تاریخ بتائیں گے؟ تو تخلیق ارواح کی بات الگ ہے، تخلیق اجسام کی بات الگ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو عہد لیا تھا نبیوں سے کہ میرے نبی آئیں گے تمہارے زمانے میں، تو پروردگار عالم نے ہر نبی کا زمانہ ختم کر دیا، ختم کرنے کے بعد ہر نبی کے لیے دوبارہ زمانہ پانے کا موقع دے دیا۔ جیسا کہ رب نے سورج کو غائب کر دیا، پھر نبی کے اشارے پر گیا ہوا سورج لوٹ آیا، یعنی دن ختم ہو کے دوبارہ دن چالو ہو گیا، دن ختم ہوا پھر دوبارہ دن چالو ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دور ختم ہو گیا، مگر معراج کے موقع پر دوبارہ آدم علیہ السلام کا دور آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ختم ہو گیا، مگر معراج کے موقع پر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا۔ داؤد علیہ السلام کا دور ختم ہو چکا، مگر پھر داؤد علیہ السلام جس میں مقدس کے ساتھ بیت المقدس میں آئے تو دوبارہ ان کا دور آ گیا۔ یعنی تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دور میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی زمانے میں، ایک ہی جگہ جمع کر دیا۔ زمان مکان ایک ہے اور سارے انبیاء حاضر کیے گئے، تو وہ جو عالم ارواح میں عہد لیا گیا، اس عہد کے تکملے کے لیے یہ دوسری محفل سجائی گئی۔ تو وہ نبی کے محفل سجانے والا پروردگار ہے، اور اس محفل میں حاضر ہونے والے انبیاء کرام، تو ہم خدا کے بندے، نبی کے امتی، ہم نے یہ محفل سجائی ہے۔ تو اس محفل میں جتنے بھی آئے ہیں سب کے سب عاشقان رسول ہیں، محبان رسول ہیں۔ تو حاضرین محترم، ہم کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہوئی ہے، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے، لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ صرف مومنوں پر احسان کیا؟ اس دنیا میں خدا کے احسانات سب پر ہو رہے ہیں، اپنوں پر بھی ہو رہے ہیں، غیروں پر بھی ہو رہے ہیں، ماننے والوں پہ بھی ہو رہے ہیں، انکار کرنے والوں پہ بھی ہو رہے ہیں۔ بارش خدا کی رحمت ہے، صرف مومن کے گھر میں نہیں برستی، کافر کے گھر میں بھی برستی ہے۔ یہ زمین جس سے اناج اگتا ہے صرف مومن کے کھیت میں نہیں اگتا، کافر کے کھیت میں بھی اگتا ہے۔ یہ ہوا جو ہمارے سانس لینے میں ہماری مدد کرتی ہے صرف مومن کی مدد نہیں کرتی، کافر کی بھی مدد کرتی ہے۔ تو دنیا میں خدا کا کرم سب پر عام ہے۔ یہاں پر رحمانیت کی تجلی ہے، رحمان اسے کہتے ہیں جو ماننے والے پہ بھی رحم کرتا ہے، انکار کرنے والے پہ بھی رحم کرتا ہے۔ تو سب پر خدا کا کرم ہے، مگر ایک کرم ہے، یہ کرم ہے جو مومن کے ساتھ خاص ہے۔
لہٰذا مومنوں ہی پر اللہ نے احسان جتایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لقد من اللہ علی الناس، اللہ نے انسانوں پر احسان کیا، ایسا نہیں کہا۔ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا۔ وہ کیا احسان ہے؟ اے رب ذوالجلال، وہ تیرا کیا احسان ہے جو تو نے صرف مومنوں پہ کر دیا، غیر مومن کو اس کرم سے تو نے محروم کر دیا؟ تو پروردگار نے کہا اذ بعث فیہم رسولا، وہ احسان یہ ہے کہ میں نے ان میں رسول کو بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول کو بھیجا، رسول سے مومنوں کو ملایا۔ جو نبی کا ہوا، جو نبی کا ہوا وہ مومن بن گیا، جو نبی سے جدا ہوا وہ کافر بن گیا، ملحد بن گیا، بے دین بن گیا، جہنمی بن گیا، خدا کا دشمن بن گیا، خدا کے دین کا دشمن بن گیا۔ پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو معیار بنا دیا ہے، ایسا معیار جو ان کا وہ خدا کا، جو ان کا نہیں وہ خدا کا بھی نہیں۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے ان میں رسول کو مبعوث کر دیا۔ بعثت کا ذکر اللہ نے کیا ہے، کیونکہ بعثت کے بعد ہی نبی کی نبوت کا لوگوں کو علم ہوا۔ بعثت سے پہلے نبی تو اپنے مقام پر تھے، مگر لوگوں کو پتہ نہیں کہ آپ خدا کے نبی ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں، کیونکہ آپ نے یہ اعلان نہیں کیا، آپ نے لوگوں کو نہیں بتایا۔ خدا کے حکم کے منتظر تھے ہمارے نبی۔ شاعر کہتا ہے وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے سب درباروں میں۔ 40 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ خفا میں رہے، مگر جس چیز میں نورانیت ہوتی ہے، جس چیز میں اجالا ہوتا ہے، اس پہ لاکھ پردہ ڈالو پھر بھی وہ چیز نظر ہی آ جاتی ہے۔ ایسا ہی کچھ معاملہ ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، آپ کے باپ حضرت عبداللہ جا رہے تھے، ایک راہبہ نے عبداللہ کو دیکھ لیا۔ راہبہ یعنی نصرانیوں میں جو عورت نصرانیت کے دین کا علم رکھتی ہے، ویسی عورت کو راہبہ کہتے ہیں۔ مرد ہو تو راہب، عورت کو راہبہ، جسے نصرانی مذہب کے، عیسائی مذہب کے دین کا علم ہو، جو انجیل سے واقف ہو۔ تو وہ عورت انجیل سے واقف تھی، انجیل کی ماہر تھی۔ انجیل میں اس نے نبی کی تصویر کو دیکھ لیا، کیونکہ نبی کی تصویر انجیل میں بھی ہے، توریت میں بھی ہے۔ کیسی تصویر ہے؟ خدا نے لفظوں میں نبی کی تصویر توریت میں بھی کھینچ دی ہے، انجیل میں بھی کھینچ دی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ مکتوبا عندہم، میرے نبی لکھے ہوئے ان کو مل جائیں گے۔ یجدونہ، وہ نبی کو پائیں گے۔ کیسے پائیں گے؟ مکتوباً، کتابت میں پائیں گے، لفظوں میں پائیں گے۔ وہ الفاظ ان کو کہاں ملیں گے؟ خدا کی 2 کتابوں میں ملیں گے، فی التوراۃ والانجیل، توریت میں بھی ملیں گے، انجیل میں بھی ملیں گے۔ تو توریت میں بھی ذکر مصطفیٰ، انجیل میں بھی ذکر مصطفیٰ۔ توریت اور انجیل یہ 2 کتابیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پہلے کی کتابیں ہیں۔ تو خدا نے نبی کو بھیجنے سے پہلے پیغمبروں کی زبانی نبی کا ذکر کروایا۔ تو پیغمبروں پہ جو کتابیں اتاری گئیں، ان کتابوں کو بھی خدا نے ذکر مصطفیٰ سے خالی نہیں رکھا۔
خدا کا مقصد ذکر مصطفیٰ ہے، ورنہ اس زمانے میں نبی کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ لوگوں کو قانون کی ضرورت، احکام کی ضرورت، زندگی گزارنے کے طریقے کی ضرورت، مگر خدا نے کہا وہ ضرورتیں تمہاری، یہ ایک میرا مقصد ہے میرے نبی کا ذکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم میری نماز میں بھی آ جاؤ تو نبی کے ذکر کو میں نماز میں بھی رکھوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز میں بھی تمہیں میرے نبی کو سلام بھی عرض کرنا ہے، میرے نبی سے خطاب بھی کرنا ہے، میرے نبی کو سلام بھی کرنا ہے، میرے نبی سے کلام بھی کرنا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام۔ صرف سلام نہیں ہے بلکہ سلام کے ساتھ نبی سے خطاب بھی ہے، نبی سے کلام بھی ہے۔ کیوں؟ اگر صرف سلام مقصود ہوتا تو الفاظ یوں ہوتے کہ السلام علی النبی، نبی پر سلام، نبی پر سلام، تو سلام ادا ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام، ان پر سلام، السلام علی النبی، نبی پر سلام۔ لیکن خدا نے کہا صرف سلام کر لو، نماز میں صرف نبی کو سلام کر لو، نبی سے خطاب نہ کرو تو نبی کی جو محبوبیت ہے وہ اجاگر نہیں ہوگی۔ یہ نبی میرا محبوب ہے، ایسا محبوب ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، اے مصطفیٰ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ جہاں جہاں میرے اللہ کی خدائی ہے، جہاں جہاں میرے اللہ کی خدائی ہے وہاں وہاں میرے آقا کی مصطفیٰ ہے۔ تو حاضرین محفل، پروردگار عالم نے احسان جتایا ہے اہل ایمان پر۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب رسول کو مبعوث کیا تو بعثت سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جن کا نام تھا عبداللہ، وہ جاہلیت کا زمانہ جس میں لوگ نام رکھتے تھے عبد الکلب، کتے کا بندہ، عبد الشمس، سورج کا بندہ، عبد العزا، عزا کا بندہ، مگر ویسی جاہلیت کے دور میں عبداللہ کے نام کا تقدس دیکھیے۔ یہ نبی کے باپ ہے، لہٰذا ان کے نام میں کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو عیب والا، لہٰذا ایسا نام رکھا، ایسا نام الہام کر دیا حضور کے دادا کو کہ دیگر فرزندوں کے نام الگ الگ رکھے مگر اس فرزند کا نام، حضرت عبد المطلب کے یہ فرزند جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ بننے والے ہیں ان کا نام عبداللہ رکھا۔ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ نام دو ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ نام احب الاسماء الی اللہ، اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ نام دو ہیں، عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ۔ تو سامعین کرام، حضرت عبداللہ جا رہے تھے، راہبہ نے حضرت عبداللہ کو غور سے دیکھا اور بلایا، آئیے۔ حضرت عبداللہ آئے تو راہبہ نے کہا کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں۔ تو عبداللہ نے کہا راہبہ تم لوگ تو نکاح نہیں کرتے، نن جو ہوتی ہے راہبہ نکاح نہیں کرتی، نہیں میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں میرے والد کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اس جاہلیت کے دور میں باپ کا احترام، یہ چیز خدا داد ہے، زمانے کا اثر نہیں ہے، ماحول کا اثر نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی دین ہے۔ ورنہ معاشرہ تو اس وقت خراب تھا، معاشرے میں کون ماں باپ کی عزت کرتا تھا اس دور میں؟ مگر حضرت عبداللہ کی معصومیت دیکھیے، کہنے لگے کہ میں ابا سے پوچھ کر ہی جواب دے سکتا ہوں۔ تو وہاں سے آئے، یہاں بات طے ہو چکی تھی۔ حضور کے دادا عبد المطلب، بہت سے لوگ عبد المطلب کہتے ہیں،
اس کا صحیح تلفظ ہے مطلب. یہ مطلب جو ہے اس میں مفعول ہے اطلبا سے. اطلبا کے معنی زیادہ طلب کرنا. مطلب کا معنی جس کو زیادہ طلب کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ کس کو طلب کیا جاتا ہے؟ بندے خدا ہی کو طلب کرتے ہیں. اے خدا تو ہمارا ہو جا، اے خدا تو ہمارا ہو جا. تو خدا مطلب ہوا. عبد المطلب خدا کا بندہ. مطلب لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے ہمارا. جو مقصود ہے وہی مطلوب ہے. جو مطلوب ہے اس میں اگر معنویت زیادہ کرنا ہے تو مطلوب کو مطلب بنانا ہے. یہ ایک علمی بات ہے. اہل علم جو عربی قواعد سے، عربی صرف کے، نحو کے ابواب سے واقف ہیں وہ خود ہی سمجھ سکتے ہیں. تو عبد المطلب کو اللہ نے الہام کر دیا کہ بیٹے کا نام عبداللہ رکھو. تو حضرت عبداللہ راہبہ کی بات سن کر آیا تو گھر کے اندر ایک ہلچل ہے. حضرت عبداللہ کا رشتہ طے ہو گیا ہے. آمنہ بنت وہب سے طے ہو گیا ہے. وہب کون ہے؟ حضور کے نانا. عبد المطلب یہ کون ہے؟ حضور کے دادا. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. مطلبی، ہاشمی، یہ حضور کے القاب. تو وہب حضور کے نانا، ان کی بیٹی آمنہ. تو اس زمانے میں جب کہ لوگ بے تکے الفاظ ناموں کے لیے چنتے تھے تو ایسے دور میں آمنہ امن پانے والی، نبی کی ماں بنے گی، امن نہیں پائے گی تو پھر کیا پائے گی؟ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. مومن قیامت کی گھبراہٹ سے امن پائیں گے، آمن ہوں گے. تو آمن کا مؤنث ہے آمنہ، امن پانے والی. امن پانے والی اس لیے کہ ان کے فرزند محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری مخلوق امن پانے والی. دنیا میں بھی امن قائم ہو جائے گا، محشر کے میدان میں بھی ان کی شفاعت کے بعد سارے اہل ایمان کو امن مل جائے گا. تو آمنہ بنت وہب سے رشتہ طے ہو گیا. حضرت عبداللہ خاموش ہو گئے کیونکہ بات پکی ہو گئی، نکاح ہو گیا. حضرت عبداللہ کا نکاح بی بی آمنہ سے ہو گیا. چند دنوں کے بعد جب فرصت ملی حضرت عبداللہ کو راہبہ کی بات یاد آئی تو اپنے والد سے عرض کرنے لگے کہ ابا جان، میں چند دن پہلے جا رہا تھا، ایک راہبہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں تمہارے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، میں آپ کو سنانا بھول گیا. تو حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا ہیں فرمانے لگے اے عبداللہ، کیا سچ مچ راہبہ نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے؟ راہبہ کسی کے نکاح میں آ جائے یہ بڑی بات ہے، کیونکہ راہبہ گناہوں سے دور رہتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتی. اگر واقعی راہبہ ہے تو جھوٹ نہیں بولتی، غلط کام نہیں کرتی، کسی مرد سے ناجائز تعلق نہیں رکھتی. جب وہ تمہیں نکاح کا پیغام دے رہی ہے تو اسے قبول کرو. تو حضرت عبداللہ آئے. راہبہ بدستور کھڑی تھی. حضرت عبداللہ کا چہرہ دیکھ کر اس نے منہ پھیر لیا. منہ پھیر لیا. حضرت عبداللہ قریب گئے، بولے کیا بات ہے؟ تم نے جو کہا تھا میں ابا سے پوچھا ہوں، مجھے منظوری مل گئی. تو راہبہ نے کہا کہ اب تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں، اب تمہاری مجھے کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جس فضیلت کے لیے میں تمہاری دلہن بننا چاہتی تھی وہ فضیلت اللہ نے دوسری عورت کے مقدر میں رکھ دی، وہ دوسری عورت کی تقدیر میں چلی گئی. حضرت عبداللہ نے پوچھا وہ کیا فضیلت؟ ایک نور تھا جو تمہاری پیشانی میں چمک رہا تھا، میں چاہتی تھی کہ اس نور کی میں ماں بن جاؤں، مگر وہ نور تمہاری پیشانی سے کسی عورت کے شکم میں منتقل ہو گیا ہے.
اب تمہاری پیشانی میں وہ چمک نہیں ہے، وہ نور نہیں ہے، وہ امانت امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں کیوں نکاح کروں؟ نکاح کرنے کی تو مجھے آرزو ہی نہیں تھی، خیال بھی نہیں تھا، بس نور مصطفیٰ کو میں نے تمہاری پیشانی میں دیکھا تو میں چاہتی تھی کہ میں ام مصطفیٰ بن جاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بن جاؤں، مگر میری تقدیر میں نہیں، لہٰذا چلو اب میرا وہ پیغام میں واپس لیتی ہوں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کو پوشیدہ رکھا 40 برس تک، مگر یہ ایسی حقیقت ہے کہ پوشیدہ رکھنے کے باوجود ظاہر ہو گئی۔ حضرت عبداللہ کے ذریعے ہی پتہ چل گیا، حضرت عبداللہ کے ذریعے ہی پتہ چل گیا کہ حضرت عبداللہ اس آخری رسول کے باپ ہیں۔ پھر اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر پہ گئے تو وہاں پر راہبوں نے، احبار نے، یہودیوں کے بڑے بڑے عالموں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب ذرا اپنے بھتیجے کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ ہمیں تمہارے بھتیجے کے اندر وہ سارے آثار نظر آ رہے ہیں جن آثار کو، جن علامتوں کو ہم نے توریت و انجیل میں پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ لاکھ پردہ ڈالنے کے باوجود جلوہ نظر ہی آ جاتا ہے، جلوہ نظر ہی آ جاتا ہے۔ تو 40 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کو ظاہر نہیں کیا، کیونکہ ظاہر کرنے کا حکم نہیں تھا۔ یہ ایک بار کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ حضور 40 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں آپ نے یہ دعویٰ فرمایا کہ میں نبی ہوں، کیا اسی وقت آپ کو پتہ چلا کہ آپ خدا کے نبی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت ہی نبی ہو گیا جب کہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کی تخلیق نہیں ہوئی اس وقت ہی میں نبی تھا۔ اور اس عالم اجسام میں آپ کو کب پتہ چلا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فرشتے آئے، میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نے دوسرے سے کہا آہو کیا وہ وہی ہے؟ یعنی کیا وہ وہی ہے؟ آہو از ہی وہ وہی ہے کیا؟ تو دوسرے نے کہا کہ زن ہوں، ارے اسے تول کر دیکھو پتہ چل جائے گا، اسے تول کر دیکھو تو پتہ چل جائے گا کہ کیا واقعی وہی نبی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی آخری زمانے میں بھیجنے والا ہے۔ فرشتوں کی گفتگو، مشکات کی حدیث ہے، یوں ہی من گھڑت کہانی آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، آپ کو دلیل دیے بغیر دشمنوں کے حوالے نہیں کر رہا ہوں، حوالے دے کر آپ کو میں مطمئن کر رہا ہوں۔ تو مشکات المصابیح سے لی گئی حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا زن ہو، اس کا وزن کرو، تو ایک ترازو لایا گیا، ایک میں ایک زبردست آدمی کو رکھا گیا، پھر دوسرے میں جب حضور کو رکھا گیا تو حضور جو ہی بیٹھے اس پلڑے میں یہ آدمی اچھل کے گر گیا۔ جیسے دو پلڑے ہیں، ایک میں آپ 10 گرام کی کوئی چیز رکھ کر پھر 1 کلو کا بٹ رکھ دیں گے تو 10 گرام کی چیز رڑک جائے گی۔ تو پھر اس نے کہا نہیں 1 سے نہیں 10 سے کرو، 10 آدمیوں کو رکھو، نہیں 10 نہیں 100 کو رکھو، 1000 کو رکھو۔ تو پھر اس کے بعد کہا کہ پوری دنیا کے لوگوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے میں ان کو رکھا جائے تو یہی بھاری ہو جائیں گے، لہٰذا یہ وہی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی آخری زمانے میں بھیجنے والا ہے۔ پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے علم تھا، اور علم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اپنے نبی کو بتایا
کہ اے میرے نبی آپ میرے آخری نبی ہیں، آپ میرے آخری نبی۔ حضرات گرامی، بعثت 40 سال کی عمر میں ہوئی، مگر حضور کے کرشمے 40 سال کے بعد نہیں، 40 سال کے پہلے ہی ظاہر ہو گئے۔ پیدائش کے موقع ہی سے حضور کے کرشمے ظاہر ہو گئے۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ ہر حاملہ، حمل والی عورت بوجھ محسوس کرتی ہے جب وہ حاملہ ہوتی ہے، مگر جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں حاملہ تھیں تو میرے اندر خفت آ گئی، میں اپنے آپ کو ہلکے محسوس کرنے لگی، نہ چلنے میں دقت تھی نہ دوڑنے میں دقت تھی۔ کیوں؟ اگر حضور دقت بن جاتے، حضور دقت بن جاتے تو پھر رحمت نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان جو رحمت ہے وہ دوسرے کے لیے دقت نہیں بن سکتا، اور ہمارے حضور تو تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں، اپنی ماں کے لیے زحمت کیسے بنیں گے؟ سبحان اللہ، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو تمام عالموں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے۔ کرم تھا ان کا یہ ہم پر کہ یہ عالم پسند آیا، انسانوں کا عالم پسند آیا، لہٰذا انسان کو ناز، انسان کہے گا کہ خدا کا محبوب انسان ہے، عرش پہ جانے والا انسان ہے، لامکان کی سرحدوں کو پار کرنے والا انسان ہے، خدا سے بے حجاب ہم کلام ہونے والا انسان ہے۔ سبحان اللہ، تو انسانوں کو ناز ہے، فرشتے بھی یہ ناز نہیں کر سکتے، سبحان اللہ، فرشتوں کو بھی وہ شرف حاصل نہیں جو شرف انسانوں کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سامعین کرام، بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا حضور کی والدہ محترمہ یہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے اندر ہلکا پن محسوس کرتی تھی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں تھے تو میں پیغمبروں کو خواب میں دیکھتی تھی۔ پیغمبر میرے خواب میں آتے، کبھی ابراہیم علیہ السلام آتے، کبھی دوسرے پیغمبر آتے اور کہتے یا آمنہ تو ابشری، یا آمنہ تو ابشری، اے آمنہ خوش ہو جا، فإنک حملت بسید المرسلین، تو سید المرسلین سے حاملہ ہوئی، یعنی تو رسولوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ام مصطفیٰ بننے والی ہے، ام محمد بننے والی ہے، محبوب خدا کی ماں بننے والی ہے۔ سبحان اللہ، پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بی بی آمنہ کہتی ہیں ایسا نور نظر آیا کہ اضاءت لی قصور الشام، ملک شام کے محل مجھے نظر آ گئے۔ ملک شام کہاں ہے؟ سیریا، اور مکہ کہاں ہے؟ اس وقت تو کوئی ایسا نیٹ ورک تو نہیں تھا، نیٹ بھی نہیں تھا، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، تو اس زمانے میں یہ روحانی ماحول تھا۔ تو بی بی آمنہ کہتی ہے کہ مجھے ملک شام کے محل نظر آئے، ولادت مصطفیٰ کی محفل ہے، لہٰذا ولادت مصطفیٰ سے تعلق رکھنے والی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو سامعین کرام، بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ اچانک میرے بیٹے مجھ سے غائب ہو گئے۔ کہاں گئے؟ فرشتے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروا کے پھر لا کے بی بی آمنہ کے پاس چھوڑ دیتے، اور بی بی آمنہ کے پاس اس وقت بی بی آسیہ بھی آ گئیں، بی بی آمنہ بھی آ گئیں۔ غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بیویوں کو بھیج دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو عرب کے دستور کے مطابق دیہات سے عورتیں آتی تھیں، دیہات سے عورتیں آ کر بچوں کو لے جاتی، بچوں کی پرورش کرتی، اور بچوں کے باپوں سے بھاری بھاری انعام پاتی تھی۔ جب حضور کے گھر آئی عورتیں تو انہیں بتایا گیا کہ یہ بچہ یتیم ہے، یتیم بچہ، اس کا جب باپ نہیں ہے تو ہمیں اجرت بہت کم ملے گی،
کیونکہ باپ ہو تو باپ پر حق جتا کر دیہات کی عورتیں بڑی بڑی رقم مانگتی تھیں کہ آپ کا بیٹا ہے دیجیے. جب یتیم ہے تو مانگنے کی گنجائش نہیں، اس لیے ساری عورتیں یہ سن کر چلی جاتی تھی کہ یہ تو یتیم کا گھر ہے، بھائی یتیم کا گھر ہے، یتیم کا گھر ہے. دائی حلیمہ، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدر چمکایا، انہیں کہیں بچہ نہیں ملا. کیوں نہیں ملا؟ یہ بچہ ان کے حوالے ہونے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے والی عورت، ان کے نام پہ بھی غور کیجئے. حلیمہ، حلم والی عورت، صبر والی عورت، تحمل والی عورت، برداشت والی عورت، ٹالرنس والی عورت. یعنی وہ عورت جسے بلا وجہ غصہ نہیں آئے گا، وہ عورت جو بلا وجہ جو کسی پر ظلم نہیں کرے گی، حلم والی عورت. تو حلیمہ آتی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لے لیتے. یہ یتیم ہے، کوئی بات نہیں، میں اس کی پرورش کروں گی. چہرے کا نور بتا رہا ہے کہ یہ بچہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، اس بچے کے اندر کچھ راز ہے جسے لوگ نہیں جانتے. تو حلیمہ حضور کو گود میں لیتی ہیں اور دائی حلیمہ کے پاس سواری کے لیے کوئی بھاری جانور نہیں تھا. ایک گدھا تھا جو بالکل معمولی جانور، معمولی سواری تھی عرب کے. بھاری سواری تو گھوڑے پہ جو جائے گا اس کی سواری بھاری. جیسے ہمارے پاس ہے بائی سائیکل، معمولی سواری، پیڈل مار لے کے جانا. اس سے ذرا بھاری سواری پٹپٹی. اس سے بھاری سواری کیا ہے؟ کار میں بیٹھ گئے تو کار بھاری ہے یا ہلکی، یہ بھاری بن جاتی. ہم کار میں جا رہے ہیں تو بے جان سواریاں ہیں. اس زمانے میں جتنی سواریاں ہیں بے جان سواریاں، لیکن اس زمانے کی ساری سواریاں جاندار سواریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گدھا گدھے پر یا گدھی پر بیٹھ گئی دائی حلیمہ، بالکل لاغر گدھا جس کے پاس اندر کمزوری تھی. لیکن جو ہی بیٹھی وہ گدھی وہ گدھا اس طرح دوڑنے لگا کہ دیگر عورتوں نے کہا یا حلیمہ علی رسلک، یا حلیمہ علی رسلک، اے حلیمہ ذرا تو رک، کیا کرشمہ آ گیا تیرے اندر؟ تیری سواری اتنے پیچھے ہوئی کہ سب بچے لے کر نکل گئے، تو دیر سے پہنچی تو یتیم بچے کو اپنے ساتھ لی، مگر تیری سواری میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی، یہ رفتار کہاں سے آ گئی؟ یہ رفتار مصطفیٰ کی برکت سے. تو دائی حلیمہ نے نبی پہ احسان کیا یا نبی نے دائی حلیمہ پہ احسان کیا؟ اس بات پر توجہ دیجئے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر چلے گئے تو دائی حلیمہ کے پاس کمزور بکری تھی. تو کمزور بکری فربا ہو گئی اور دودھ کی فراوانی کی وجہ سے بکری کے تھن لدے ہو گئے اور گھر میں برکت ہی برکت. جو کھیت تھا حلیمہ کا سوکھا ہوا وہ لہلہانے لگا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کی ولادت ہوئی، چند مہینے گزرے، اتنے کرشمے. تو بعثت کے پہلے بھی کرشمے، بعثت کے بعد بھی کرشمے. بعثت کے پہلے جو کرشمے ہوئے ان کرشموں کو ارحاسات کہا جاتا ہے، اور بعثت کے بعد جو کرشمے ہوئے ان کو معجزات کہا جاتا ہے. ارحاسات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ. یہ ایک علمی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. بہت سے لوگوں کے لیے ارحاسات کا لفظ کچھ نیا لفظ ہو سکتا ہے. ارحاس واحد ہے، ارحاسات جمع ہے. ارحاسات مصطفیٰ امتیاز کے لیے. بعثت سے پہلے بھی آپ وہی، بعثت کے بعد بھی آپ وہی، لیکن بعثت سے پہلے آپ کو مبعوث نہیں کہا جائے گا، بعثت کے بعد آپ کو نبی مبعوث کہا جائے گا. تو بعثت کی صفت سے آپ متصف ہوئے، لہٰذا ایک امتیاز واقع ہوا. مراتب میں امتیاز رکھنا
یہی دین ہے گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر تو مراتب کا لحاظ نہیں رکھتا ہے تو زندیق ہے۔ ولی سے کرشمہ ظاہر ہو تو اس کا نام ہے کرامت، نبی سے کرشمہ ظاہر ہو تو اس کا نام ہے معجزہ، اور نبی سے کرشمہ بعثت کے پہلے ظاہر ہو تو اس کا نام ہے ارحاسات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارحاسات، معجزات مصطفیٰ عنوان دے کر مقرر سے کہا جاتا ہے کہ تقریر کرو، مگر کبھی ہم نے نہیں سنا کہ ارحاسات مصطفیٰ رکھ کر مقرر سے کہا گیا ہو کہ اس عنوان پہ تقریر کرو۔ حالانکہ ارحاسات مصطفیٰ اگر عنوان دے دیا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی میں جو کرشمے ظاہر ہوئے وہ سب کے سب آ جائیں۔ کیسے کیسے کرشمے؟ حضرت ابو طالب غریب تھے، کئی بچے تھے ان کے، دستر بچھا دیتے اور کہتے کہ آئین بنیا، میرا بچہ کہاں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، ان کو بلاؤ، ان کو بلاؤ۔ جب حضور آ جاتے تب سب مل کر کھاتے تو ابو طالب کہتے کہ یہ بچہ جب بیٹھ جاتا ہے، یہ بچہ جب بیٹھ جاتا ہے تو ایک آدمی کا کھانا 10-15 آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لہٰذا میں ان کو بٹھائے بغیر اپنے بچوں کو نہیں کھلاتا۔ تو اب ابو طالب نے نبی کو کھلایا ہے یا نبی نے ابو طالب کے بچوں کو کھلایا ہے، فیصلہ آپ ہی کر لیجئے۔ نبی پر کسی کا احسان ہو جائے خدا کو کہاں منظور، نبی کا سب پر احسان رہے یہی تو خدا کو منظور ہے۔ تو ابو طالب کے سارے بچے آتے اور شکم سیر ہو کر کھاتے، تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کی خاطر بھیجا، تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ ان سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ تجارت میں مال منافع لے آتے ان سے کئی گنا بڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منافع لا کے مجھے پیش کر رہے ہیں۔ اس کی 2 وجہ، پہلی وجہ امانت، دوسری وجہ برکت۔ سبحان اللہ۔ جو بھی آدمی منافع لے گا اس کی نیت میں خطرہ آ جائے گا، 1 لاکھ روپے نفع آ گیا، یہ 1 لاکھ جا کر دے دوں تو بس جانے آنے کی مزدوری مجھے دے گا، 1 لاکھ کے بجائے 80,000 کہہ کے 20,000 یوں ہی رکھ لوں تو آسانی سے میری جیب بھر جائے گی اور پھر میری جو تنخواہ ہے وہ بھی مجھے مل جائے گی، تو نیت بدل جاتی ہے۔ مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کیسے بدل سکتی ہے؟ آپ لوگوں کی نیتوں کو سدھارنے والے، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے والے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ آپ کی شان ہے۔ جب آپ کی نگاہ سے اوروں کے دلوں کا تزکیہ ہو جاتا ہے تو آپ کے دل مبارک میں غلط نیت کیسے آ سکتی ہے؟ پوری امانت داری کے ساتھ جتنا بھی نفع ملا 1 پیسہ کم کیے بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سارا منافع لا کر دے دیتے تھے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو رضی اللہ عنہ۔ اور دوسری وجہ برکت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چیز آئے تو اس چیز کی قیمت ہی دوبالا ہو جاتی، سبحان اللہ، اس چیز کی کیفیت ہی بدل جاتی تھی۔ خریدنے والا دیکھتا کہ ایسا سامان ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ ایسی قیمتی چیز یا ایسی کوالٹی والی چیز کہیں نظر نہیں آئے گی، لہذا جو بھی قیمت بتاؤ دے کر لے لو، کیونکہ عام بازاروں میں یہ چیز نہیں ملتی، یہ تو نبی کے ہاتھوں ہی میں مل رہی ہے۔ تو بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرشمے قبل بعثت بھی ہوئے، بعد بعثت بھی ہوئے، اور معجزوں کا یہ عالم، شاعر کہتا ہے 2-4 معجزے ہوں تو بولے کوئی بشر، 2-4 معجزے ہو تو بولے کوئی بشر، ساری حیات سلسلہ معجزات۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہر نبی معجزہ لے کر آیا، ہر نبی معجزہ لے کر آیا، ہمارے نبی معجزہ بن کر آیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج کا آ جانا ہی سورج کی روشنی کی دلیل ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود حضور کی سچائی کی دلیل، کیونکہ حضور جب چلے آپ کا سایہ زمین پہ نہیں گرتا تھا۔ خصائص کبریٰ میں ہے لم یکن یرا لہو ذل، لم یکن یرا لہو ذل، نبی کا سایہ دیکھا نہیں گیا۔ بے سایہ نبی کی ذات ہے، لا ثانی نبی کی ذات۔ سبحان اللہ، زیر سایہ ہم ان کے رہتے جن کا سایہ نظر نہیں آتا، زیر سایہ ہم ان کے رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا، جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں سبحان آتا۔ اللہ، سبحان اللہ، یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم۔ قصیدہ بردہ، قصیدہ بردہ کس کا قصیدہ ہے؟ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ فرماتے ہیں کلہم یعنی سارے انبیاء من رسول اللہ ملتمس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کر رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ ملتمس التماس کرنا، التماس کرنے کا معنی ہے گزارش کرنا، اور التماس کا معنی ہے طلب کرنا۔ انبیاء کرام، غیر نبی کی باتیں، نبیوں کی بات ہو رہی ہے۔ غرفم من البحری، دریا میں سے ایک چلو، اور رشفم من الدیمی، یا بارش میں سے، بارش کے خطروں میں سے ایک خطرہ، یعنی یا رسول اللہ کچھ تو عطا کر دو، وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو۔ سبحان اللہ، تو انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ عالم ارواح میں پروردگار عالم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لے کر نبیوں کو بتا دیا کہ تم سب ان سے فیض یافتہ ہونے والے ہو، ان کا فیض تمہیں ملنے والا ہے۔ تو حاضرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، وہ معجزے کہ زمین پر بھی آپ کے معجزے، آسمان پر بھی آپ کے معجزے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ آسمانی معجزہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں جو آسمانوں پر گئے، وہ بھی تو آسمانی معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ وہ چیز جو پوری دنیا کو عاجز بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی ایسا کام کرتا ہے جس کام کے کرنے سے دنیا کے سارے لوگ عاجز آ جائیں، ہتھیار ڈال دیں، کہیں کہ ہم سے ہو نہیں سکتا، تو ویسے کام کو معجزہ کہتے ہیں۔ ہر وہ معمولی کام جو کوئی بھی انسان کر لیتا ہے اسے معجزہ نہیں کہتے۔ معجزہ فارق ہوتا ہے، فرق کرنے والا ہوتا ہے نبی اور غیر نبی میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات عرضی معجزات بھی ہیں، سماوی معجزات بھی ہیں۔ حاضرین گرامی، پروردگار عالم نے مومنوں پہ احسان جتایا۔ کیا ہے مومنوں؟ دنیا کے دیگر لوگوں کو تو میں نے تمام نعمتوں میں تمہارے ساتھ شریک رکھا ہے، پانی تم کو پلایا تو ان کو بھی پلایا، دانہ تم کو کھلایا تو ان کو بھی کھلایا، کپڑے تم کو پہنایا تو کافروں کو بھی کپڑے پہنایا، اگر حسن تم کو دیا تو ان کو بھی حسن دیا، مگر ایک چیز تم کو دیا ہوں ان کو نہیں دیا، وہ کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان تم اللہ، امت مصطفیٰ بن گئے ہو، تم امت مصطفیٰ بن گئے ہو، تم کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہے، تو اس نسبت کی وجہ سے فرشتے بھی مسکرا کر دیکھیں گے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے شعر سنا تھا، ہمارے کرم فرما نثار بھائی کی زبان سے نعتیہ شعر سنا تھا، نسبت ہی کچھ ایسی ہے۔ نسبت کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو نسبت ہے،
یہ نسبت ہمیں دنیا میں مسلمان کا نام دے دیتی ہے۔ سبحان اللہ ہم مسلمان ہیں، کیوں؟ نبی سے نسبت ہے۔ خبر میں جائیں گے، منکر و نکیر کے سوالوں کا صحیح جواب دیں گے۔ یہ جواب تمہیں کیسے معلوم ہو گئے؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان میدان محشر میں آئیں گے، خدا کی رحمت کے سائے تلے جگہ مل جائے گی۔ رحمت خدا کے سائے تلے جگہ تمہیں کیسے ملی؟ کیا دولت ہے تمہارے پاس؟ نسبت مصطفیٰ ہے ہمارے پاس۔ سبحان اللہ پھر جب جائیں گے حوض کوثر پر، حوض کوثر کے پانی سے سیراب ہو جائیں گے، اور بعض آئیں گے ان کو ہٹا دیا جائے گا، نہیں تم کو حوض کوثر کا پانی نہیں۔ کیوں؟ نسبت والوں کو ہی پانی ملے گا، جن کو نسبت نہیں ان کو پانی نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ تو نسبت مصطفیٰ حوض کوثر پہ بھی کام آئے گا۔ پل صراط پر ہم چلیں گے تو جہنم کی آگ کہے گی جز یا مومن، جز یا مومن فَإِنَّ نُورَ إِيمَانِكَ يُطْفِئُ نَارِي۔ اے مومن گزر جا، جلدی سے گزر جا، تیرے ایمان کا نور میری آگ کو بجھا دے گا، اللہ اکبر تیرے ایمان کا نور میری آگ کو بجھا دے گا۔ میں زبردست آگ ہوں، لیکن تیرے پاس ایمان کا جو نور ہے وہ نور میری آگ کی تپش پر غالب آ جائے گا۔ جز یا مومن، جز یا مومن یعنی گزر جا، گزر جا۔ تو یہ نور کیسے حاصل ہوا؟ نور ایمان نسبت مصطفیٰ سے حاصل ہوا۔ سبحان اللہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نسبت چاہیے۔ ربط ان سے ہم کو جتنا چاہیے، ربط ان سے ہم کو جتنا چاہیے اتنا ہو جائے تو پھر کیا چاہیے؟ اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ 1 گھنٹہ 60 منٹ ہمارا وقت ہے، اور آپ حضرات بھی روزانہ ان جلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مضمون ہی ایسا ہے کہ ساری رات بھی سناؤ تو مضمون جاری رہے گا۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ ساری رات بیان کرنے کے بعد بھی مقرر یہی کہے گا لا يمكن الثناء كما كان حقه۔ نبی کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں ہو سکا۔ ثناء مصطفیٰ کا، مدحت مصطفیٰ کا، تعریف و توصیف مصطفیٰ کا جو حق ہے وہ کس سے ادا ہو سکتا ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔